نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جلیلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ غیر احمدی مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ جماعت احمدیہ کو چھوڑتا ہے تو جماعت احمدیہ والے اس کے اوپر مظالم ڈھاتے ہیں، اس کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، اور اس طرح کا پروپیگنڈا یہ اپنے چینلز پر اور ان بندوں کے ذریعے کرتے ہیں جن کو جماعت احمدیہ سے نکال دیا جاتا ہے، یا خود وہ جماعت احمدیہ کو چھوڑ کے اور جماعت احمدیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور پھر اس طرح کے جو ختم نبوت کے نام نہاد مجاہد ہیں وہ ان کو پکڑ کر ان کے انٹرویو کروا کے اور پلانڈ انٹرویو کروا کے ان سے اس طرح کے الفاظ نکلواتے ہیں اور کہلواتے ہیں تاکہ جسے جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت پھیلائی جا سکے، کیونکہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا جو نعرہ ہے وہ ان کو ایسا چبھتا ہے، ایسا ان کو برا لگتا ہے کہ اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے ان کی طرف سے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ بہرحال اب بات ہے تقریباً 10-11 سال پہلے کی، جب میں جو تھا احمدی ہوا تھا، یعنی یہ تو اس سے بھی پہلے کی کافی بات ہے، لیکن 10-11 سال پہلے کی بات جب مجھے قتل کرنے کے لیے، مجھے مارنے کے لیے جو ہے وہ گھر کا محاصرہ کیا گیا، اور گھر کے قریب جو ہے وہ لوگ جو تھے دعویٰ بول کے آئے، ڈنڈے سوٹے اور اس طرح کی چیزیں جو لے کے وہ آئے تھے۔ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ جب میں نے احمدیت قبول کی تھی، میں نے اپنا تعارف کروایا ہوا، پہلے بھی اپنا انٹرویو دیا ہوا، رضی بھائی کے چینل پہ بھی موجود ہے، اور اس میں یہ تھا، میں یہاں پہ اختصار سے بتا دیتا ہوں کہ میں پیدائشی طور پر احمدی مسلمان تھا، اس کے بعد پھر تقریباً 15-16 سال کی عمر میں کنورٹ ہو گیا، میں بریلوی ہوا، پھر دیوبندی، پھر وہابی، اور اس کے بعد پھر تحقیق کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احمدی مسلمان ہوا۔ تو اس وقت جب میں احمدی مسلمان پھر ہوا، اور اس کے بعد پھر کچھ سوالات تھے، کچھ باتیں تھیں وفات مسیح علیہ السلام کے متعلق اور مرزا صاحب کی صداقت کے متعلق، میں وہ پرچیاں بنا کے، چٹس بنا کے، سوالات لکھ کر میں ان غیر احمدی مسلمانوں کے پاس جایا کرتا تھا جہاں پر میں پہلے رہتا تھا، تو وہاں پر سوالات کرنے، ان سے بات کرنی، وفات مسیح کی بات کو چھیڑنا، موضوع کو چھیڑنا، تو وہ اس سے دلائل و براہین سے جب آری آئے تو اس شہر میں ایک بات پھیل گئی کہ یہ قادیانی جو ہے یہ ادھر آتا ہے اور یہاں پہ آ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس دن ان دنوں میں پھر دوبارہ اسی شہر میں گیا ہوا تھا، میں یہاں پہ شہر نہیں بتا سکتا، وہ سرگودا کے شہر تھا، اتنا بتا سکتا ہوں۔ ان دنوں شہر میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر مجھے اپنے ہی ایک قریبی دوست نے بتایا، جو کہ اعلانیہ طور پہ جماعت احمدیہ کا مخالف تو نہیں تھا، لیکن دل کے اندر وہ جماعت احمدیہ سے بغض اور عداوت رکھتا تھا۔ بہرحال اس نے مجھے یہ بتایا کہ تم یہاں سے جتنا جلدی ہو سکو نکل جاؤ، کیونکہ لوگ تمہیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں، اور تم جس دوست کے پاس رہ رہے ہو اس گھر کا انہوں نے محاصرہ کرنا ہے، اور اس گھر میں آ کے تمہیں انہوں نے مارنا ہے۔ تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، وہ جماعت احمدیہ کا مخالف تھا، لیکن اعلانیہ طور پہ دل میں بغض تھی۔ تو اس نے مجھے جب یہ بات بتائی تو میں نے فوراً اپنے دوست کو فون کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے، وہ بھی غیر احمدی دوست تھا، لیکن اس کے دل میں ذرا جتنے بھی کوئی بغاوت یا کوئی بغض یا کوئی کینہ یا جماعت احمدیہ کے خلاف کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ وہ مجھے آج بھی الحمدللہ مسلمان سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں، یعنی ہم جو ہیں احمدی مسلمان دیگر مسلمانوں سے بہت اچھے ہیں خدا کے فضل سے، ہمارا اخلاق، ہمارے عقائد اور باقی چیزیں۔ تو بہرحال اس دوست کو میں نے فون کیا، بتایا، اس کے پاس میں گیا، کہتا کوئی بات نہیں، تم ہمارے گھر ہی رکو، کچھ بھی نہیں کہیں گے، میں ادھر تمہارے پاس ہوں۔ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اگر پتہ لگ گیا کہ میں یہاں پر ہوں، یہ تمہارے گھر تک کو ختم کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی بگڑی ہوئی قوم ہے، ان کو نہیں پتا، ان کا جب ایمان اور نکاح خطرے میں پڑتا ہے اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ کسی احمدی کو مارنا ہے تو یہ کسی چیز سے دریغ نہیں کرتے، تو اس لیے یہاں پر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، یہاں پر رہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو اس لیے یہاں سے اب ہم نکلتے ہیں۔ اس کو میں نے کہا، وہ اسی وقت میری بات مان گیا، اس کو سمجھ آ گئی میری بات۔ اس نے موٹر سائیکل نکالا، اور موٹر سائیکل نکال کے پھر ہم جو ہے اسی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے ایک شہر سے دوسرے شہر موٹر سائیکل پر گئے، اور میں نے پھر گھر فون بھی کر دیا تھا بھائی کو، اور والد صاحب کو فون کر دیا تھا کہ یہاں پر یہ معاملہ جو ہے یہ بن گیا ہے۔ تو وہ اسی وقت پھر گاڑی لے کے جتنا جلدی اسی وقت وہ نکل کے وہ آ رہے تھے، اور میں اس شہر سے دوسرے شہر کی طرف جو تھا وہ روانہ ہو گیا۔ تو تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد موٹر سائیکل کی مسافت کر کے، سفر کر کے جب میں دوسرے شہر میں پہنچا تو رستے میں ہی اس لڑکے کا، جو لڑکا میرے ساتھ تھا، جو دوست میرے ساتھ تھا، اس کے بھائی کا فون آ گیا، اور اس نے بتایا کہ وہ ملا حضرات جو ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ گھر آ گئے ہیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں اس بندے کا جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی میرا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کدھر ہے۔
تو ان کو میں نے بتایا ہے کہ وہ چلا گیا یہاں سے، وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ چلا گیا۔ تو وہ بندہ جس نے فون کیا تھا، اس لڑکے کا بھائی جو میرے ساتھ موجود تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ڈنڈے سوٹے اوزار لے کے وہ آئے ہوئے تھے، یعنی ڈنڈے اور سوٹے تھے، اس طرح کی چیزیں تھی جس سے انہوں نے مجھے مارنا تھا، اور انہوں نے ان کے بقول، اس لوز کے بقول بھی کہ انہوں نے میری ٹانگیں ہاتھ بازو توڑنے تھے، اور اس طرح کا کام جو کرنا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں قرآن و حدیث کی بات کرتا تھا، قرآن کریم سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے موضوع پر گفتگو کرتا تھا اور سوالات چھوڑتا تھا۔ ان سوالات کو نہ جواب دینے کی وجہ سے ان لوگوں نے پھر یہ حرکت کی کہ ہم اب اس کو جو ہے وہ مارتے ہیں، اس سے چوک اس طرح چھوٹ سکتی ہے، اس سے پیچھے اس طرح چھوٹ سکتا ہے، ویسے تو یہ جو ہے یہ معاملہ اس طرح ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے پھر انہوں نے جو ہے وہ گھر کا محاصرہ کیا، اور پھر گھر آئے اور ان سے پوچھا، تو خدا کا شکر ہے اس سے تقریباً 5-10 منٹ پہلے میں وہاں سے نکل گیا۔ اور اس کے علاوہ پھر باقی اور جو لوگ تھے جن سے میری گفتگو ہوا کرتی تھی، میں نے ان سے بھی بات کی کہ یہاں پر یہ مسئلہ بن چکا ہے، تو وہ پھر وہاں سے موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں پہنچا، اور تقریباً 20-25 منٹ بعد جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں نے گھر فون کر کے بتا دیا تھا کہ یہ معاملہ رونما ہو چکا ہے، پھر وہ بھی جو تھے وہ پہنچے، اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے میں دوبارہ ربوہ جو تھا وہ پہنچ گیا تھا۔ اور وہ لڑکا جو غارندی تھا وہ آج بھی اسی وقت میرے دل میں زندہ آج بھی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کا اجر عظیم عطا کرے کہ اس کی وجہ سے، اصل تو خدا تعالیٰ مدد کرتا ہے، خدا تعالیٰ بندوں کے ذریعے ہی مدد کرتا ہے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے بچایا الحمدللہ۔ وگرنہ وہ ملا حضرات جو تھے ان کا اس وقت تک نکاح قائم نہیں رہنا تھا جب تک کہ وہ مجھے مار نہ دیتے۔ تو اس لیے آج آپ کے سامنے زندہ موجود ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے۔ اور ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بندہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بنتا ہے، یہ اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طریقے سے رستے سے ہٹاتے ہیں کہ اگر یہ زندہ رہا یا یہ اگر یہاں موجود رہا تو بڑا معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ جو عقائد و نظریات ہم نے چھپائے ہوئے ہیں وہ عوام کے سامنے آئیں گے، اور ہمارا جو ہے وہ کچا چٹا کھل جائے گا، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اور وہ تنظیم تھی دیوبندی تنظیم، دیوبندی تنظیم کے آگے لشکر جنگوی والے لوگ تھے، تو وہ جو تھے اس طرح کے معاملات، وہ اس وقت چونکہ نیا نیا وہ دیوبندی تھا، اس کو جوش تھا، اور وہ اس طرح کے معاملات اس نے اپنے آنکھ نواز جنگوی کے بیانات سنے ہوئے تھے، تو اس لیے اس کو بھی نیا نیا جوش چڑھا ہوا تھا کہ اب اس طریقے سے جو ہے اس معاملے کو ختم کیا جائے کہ نہ ڈھولا اسی نہ رولا اسی۔ تو اس لیے پھر وہ لوگ جو تھے وہ مجھے مارنے کے لیے درپے ہوئے، اور خدا کا شکر ہے کہ اسی رات تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے کے اندر میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی رودات تھی، ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے جماعت احمدیہ کا اپنی رودات پیش کی ہے، اس میں صرف اپنا سفر بیان کیا ہے کہ کن کن کتابوں سے گزرا ہوں، کون کون سے عقائد و نظریات پرکھے ہیں، اور کس طریقے سے جماعت احمدیہ کو میں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ ابھی اس جرنی کے دوران تقریباً جو 4-5 سال یا جتنے بھی عرصہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں رہا، یوٹیوب پہ، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ واقعات سارے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا رہوں گا آہستہ آہستہ۔ اللہ حافظ ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک اس چینل تریاق القلوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔ اور اس کے علاوہ میرا یہ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے تریاق القلوب کے نام سے، تریاق القلوب 786 اس کا جو ہینڈل ہے، اس کا جو سرچنگ ہے، اس کے ذریعے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو اس کو بھی لازمی فالو کیجیے گا۔